لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کا کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن ان سے کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں ایک آزمائش مال اور دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کو حقیقت بیان کی بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کا مؤثر طریقہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت و تنگدستی میں ہاتھ پھیلانے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرما دیتا ہے، اور ان وظائف کو، اپنی اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی محتوجی کو دور کر دے گا، رزق میں وافر مقدار میں عطا فرمائے گا، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار اور اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستیاں، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل جو کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں تو اس نے چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں جو ہر شخص اس کا معتمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اب اپنے انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کو پڑھنے کا وظیفہ ہے جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد ہو، اس آیت کو وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک
پڑھنا ہے درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ پاک وہاں سے دولت اور رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کے بڑے سے بڑے مسئلوں کا فیصلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد یہ ایک خاص آیت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز عصر ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول وآخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی مدد عطا فرمائیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد درود پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام پاک کی آیت کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے یا جب اس کا ذکر و تسبیح کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔